बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडमिशन इन्फॉर्मेशन और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा जो सेशन होता है नौजवानों को बताने के लिए कि आप कौन सा डिग्री प्रोग्राम चूज करें। आज जिस डिपार्टमेंट से हम बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, हमारे साथ उनके रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं। हमारे गेस्ट जनाब मकसूद अहमद साहब, शहजाद हुसैन साहब, मैडम हुमैरा अनवर साहिबा। आपने हमें ज्वाइन किया है। आज आप हमारे स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, एस्पायरेंट्स जो कैफ्यूड की फैमिली मेंबर बनना चाह रहे हैं, उनको बताएंगे कि आपका डिपार्टमेंट कौन कौन सी प्रोग्राम ऑफर कर रहा है और कौन से माइलस्टोन अचीव किए जा चुके हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीडरशिप ऑफ द वाइस चांसलर प्रोफेसर सलेमान ताहिर साहब। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या क्या हैं। हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इस इलाके की यूथ है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा अल्लाह मियां की नेमत है। सर, मैं खुश आमदीद कहता हूँ मकसूद अहमद साहब आपको आज की सेशन में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड होप के सारे फैकल्टी मेंबर्स और आपके साथ मिलके बच्चों को जो है फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती हैं वो शेयर करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपसे ही आज के सेशन का आगाज करूंगा कि आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी ऑन द बिहाफ ऑफ योर एचओडी डॉक्टर अबू बकर साहब। तो सर, काइंडली ये बताइएगा कि आपके पास यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं और आपका डिपार्टमेंट कौन कौन सी चीजें ऑफर कर रहा है। थैंक यू सर। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये 2014 से इस्टेब्लिश हुआ है और कमिटेड है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। उसमें हमने जो है जो एक कंप्यूटर की डिग्री को रिकग्नाइज करने के लिए एक HEC का अदारा है NCEAC, उससे भी हमारे डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो जो है एफिलिएटेड हैं। जिस तरह से इंजीनियरिंग की डिग्री पे जो PEC उसको अवॉइड करता है और PEC नंबर उसके लिए इशू होता है, इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए NCEAC जो है ये एक अदारा है जो कि इसकी सर्टिफिकेशन देता है, आपकी डिग्री को वेट करता है। तो जो है मतलब मैं ये बताते हुए ऑनर फील करूंगा कि जनूबी पंजाब में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाहिद यूनिवर्सिटी है जो एक्रीडेटेड है NCEAC से। और उसके अलावा जो है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जो नई लेटेस्ट रिसर्च है उसके ऊपर काम करवाया जा रहा है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में, स्पेशली IoT इंफॉर्मेशन और बिग डाटा के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास जो है जो लेटेस्ट प्रोग्राम है, जो मार्केट की डिमांड है, जिस तरह से BS डाटा साइंस है, BS कंप्यूटर साइंस है और जो MS जो है वो विद स्पेशलाइजेशन ऑफ डाटा साइंस और स्पेशलाइजेशन विद IoT वो भी ऑफर किया जा रहा है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा मैं जो एक बड़ी बात ये है कि ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो MS प्रोग्राम ऑफर कर रही है, वो MS प्रोग्राम जो है स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए हमने वीकेंड प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और उसमें हम जो वीकेंड प्रोग्राम है उसके अंदर हम MS CS जो है वो ऑफर करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमारे जो बैच पास आउट हो चुके हैं, ये डिपार्टमेंट कमिटेड है कि इनको हमने 2 ईयर में अब इनका कोर्स वर्क और रिसर्च वर्क कंप्लीट करके इनको हमने डिग्री देनी है। इसमें 0% डिले जो है ना वो डिपार्टमेंट की तरफ से है अभी तक। और क्योंकि ये सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी का बड़ा स्मूथ है, इस लिहाज से स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्डिंग के हवाले से, और जो टीचर हैं वो भी कमिटेड हैं, HOD हैं, मतलब किसी जगह भी आपका कोई भी जो फाइल है वो रुकती नहीं है। और आपका जो बाकी जो चीजें हैं सारी वेल ऑन टाइम हो रही होती हैं, जिसके अंदर आपका एग्जामिनेशन है, आपका प्रपोजल डिफेंस है, आपका थीसिस है। इसलिए वो जो हमारे स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वो अपने जो उनका सेशन था 2 ईयर का, उसके अंदर
اسی ٹائم کے اندر اپنی ڈگری کمپلیٹ کر کے فری ہوئے ہیں اور موسٹلی ان میں جو ہے وہ جاب پہ ہیں. اس کے علاوہ میں یہ ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور یا جو تھیسس کر رہے ہیں ان میں پبلیکیشن جو ہے نا امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن جو ہے نا ان کی ریشو بہت اچھی ہے, کیونکہ ٹیچر جو ہیں وہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ جو امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز ہیں وہاں پہ سیٹ کرتے ہیں. اچھے جرنلز میں ہم جو ہے اپنے بچوں کے جو پیپرز سبمٹ کرواتے ہیں اور ایون 7 امپیکٹ فیکٹر تک بچوں نے اپنی پبلیکیشن جو ہے نا وہ پبلش کی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ریسرچ ہے اس میں ہم ڈیٹا سائنس اور آئی او ٹی جو ہے اس میں اسپیشلائزیشن بچوں کو آفر کرتے ہیں. مطلب ان کا جو تھیسس جب پرپوزل وہ اپنا تیار کرتے ہیں تو اس میں ٹیچر جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس میں ان کی اس طرف بچوں کو لے کے جایا جائے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اس وقت 4 پی ایچ ڈی ٹیچرز جو ہیں اس میں فورن کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں اور ہمارے پاس ٹوٹل 17 ٹیچر ہیں, جس میں باقی جو لیکچرز ہیں جو کہ ابھی پی ایچ ڈی نہیں ہے ان میں بھی 80% لوگ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں. اور جو ہے اس میں جو ہے ان کی ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنز ہیں ان کی ایم ایس میں جو ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایم ایس کے تھوڑا سا ریکوائرمنٹ جو ہے یونیورسٹی کی اس حوالے سے اگر بات کروں تو اس میں یہ ہے ہمارے پاس کہ ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کے پاس جو ہے منیمم 2.5 سی جی پی اے آپ کا ماسٹر میں ہونا چاہیے, بی ایس میں ہونا چاہیے منیمم 2.5 سی جی پی اے. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے جو یونیورسٹی کا ایک ٹیسٹ لیتی ہے اپنا یا جو نیٹ ہے اس میں آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے. یہ ریکوائرمنٹ ہیں ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے. اور جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے ہمارا خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ پی ایچ ڈی پروگرام میں ہمارا جو لاسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوا ہے اس میں منیمم آپ کا جو ہے 3 سی جی پی ہونا چاہیے ریلیونٹ ڈگری جو کہ آپ کی ایم ایس میں ہے. ایم ایس میں ریلیونٹ ڈگری میں 3 سی جی پی ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے گیٹ سبجیکٹیو دیا ہوا تو اس میں 60% اور اگر آپ یونیورسٹی کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں 70% آپ کے مارکس ہونے چاہیے. ہمارے پی ایچ ڈی پروگرام کے اندر بھی جو ہمارے فارم کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہے ریسرچ میں ان کی طرف لے کے چل رہے ہیں اور ان کا جو ریسرچ زیادہ فوکس جو ہے وہ ریسرچ کے اوپر ہے تاکہ بچے جو ہے وہ ریسرچ کے لحاظ سے کمیونٹی میں اپنا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. تو سر اس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ چاہیں گے؟ سر بہت شکریہ, آپ نے پی ایچ ڈی اور ایم ایس پروگرام کی بیسک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ سیشن میں موجود ہیں, ہم بی ایس ڈگری پروگرام پہ بھی بات کریں گے. شہزاد حسین صاحب, اس کے بعد ہم اچیومنٹس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. سر ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو مل چکی ہے. ہم آپ کو شہزاد حسین صاحب ویلکم کہتے ہیں آج کے سیشن میں. سر کائنڈلی اگر آپ اپنی اسکرین بھی شیئر کرنا چاہیں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ بی ایس اور سی ایس بی ایس سی ایس جو ہے آپ کا یا بی ایس ڈیٹا سائنسز کیا اسپیشلٹی ہے ہمارے پاس. سر مائک اپنا پلیز ان میوٹ کیجیے گا. تھینک یو احسن فرید الدین صاحب. جیسا کہ مقصود صاحب نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہماری ڈسکرائب ڈسکس کرنا چاہوں گا بی ایس پروگرامس کے حوالے سے. اور اس میں سب سے پہلے آئی ول ڈسکس ہاؤ مچ دا امپورٹینس آف دا بی ایس پروگرامس انڈر دی ریکوائرمنٹ آف دا ورلڈلی ایجوکیشنلس جو ہمارے پاس دنیا میں چل رہی ہے اس وقت یا ہمارے پاکستان کی ہے. اس حوالے سے میں اس کی پہلے امپورٹینس کو اجاگر کرنا چاہوں گا. تو کائنڈلی میری اسکرین شیئر کریے گا. جی سر اسکرین شیئرڈ ہے. جی سر اسکرین شیئرڈ ہے سر.
जी सर, स्क्रीन शेयर है. जी. So, dear audience, first of all, I discuss why the computer science be the future professions. अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो कुछ मैं आपको यूज केसेस ऑफ द वर्ल्ड दिखाऊंगा जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आप जो है वो देख सकते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको कुछ, आप लोगों ने इसका काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा. आजकल सेलफोन हर एक के पास है, तो उसमें डिफरेंट ऐप्स हैं जिसमें आप कंप्यूटर साइंस के लॉट ऑफ जो है वो देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशंस. तो मैं यहाँ पर डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट एंड चैटबॉट्स की बात करूँगा. तो अगर आपने गूगल असिस्टेंट देखा हो तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपके पास. यहाँ पर टेलीफोन्स है, इस हवाले से अगर आप देखें जो है हेडफोन स्पीकर्स एंड द वॉशर्स, टीवी एंड द रेफ्रिजरेटर्स है. तो इसमें जो है हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात अगर कर लें, डाटा साइंस की बात है, तो गूगल असिस्टेंट जो है हमारे पास एज अ चैट बोर्ड है. आप इसके ऊपर वॉइस के साथ जो है कमांड दे सकते हैं और ये आपको उसका आंसर कर सकता है. ये स्पेसिफाइड जो आप उसे ऐप्स वगैरह ऑन करने के लिए कहते हैं तो वो आप उसमें मामलत करता है. इस तरह से अमेज़न अलेक्सा की बात करें तो ये भी हमारे पास एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का, कि इसमें आप जो है वॉइस एंड एक्सिक्यूटिंग कमांड जो है वो आप जो है वॉइस के जरिए से इसको दे सकते हैं और ये प्ले म्यूजिक कर सकता है. इसी तरह से आप जो है वो क्रिएट आपकी फेवरेट्स जो है वो लिस्ट ऑफ द जो है वो क्रिएट कर सकता है सॉन्ग्स जो आप सुनने चाह रहे हो. इसी तरह से अगर हम एप्पल सीरी की बात करते हैं तो अनदर एप्लीकेशंस है, तो ये भी मोस्टली यूज हो रही है. यहाँ पर भी आप कंप्यूटर साइंस देखते हैं. इसमें एक और जो है आप देखेंगे कि क्वेश्चन आंसरिंग्स जो है वो भी इनेबल है कि आप जो है उसके साथ क्वेश्चन आंसरिंग सेशंस कर सकते हैं और वो आपके क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर रहा है, आंसर कर रहा है. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर साइंस है. और यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हम बात कर लेते हैं. इसी तरह से अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्डाना देखें तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह का जो है बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी जो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर वर्कआउट करती हैं, अलार्म्स के लिए, रिकॉग्नाइज के लिए. इवन यू कैन शेयर्स व्हाट्स रेसिपीज के, आप किसी भी रेसिपीज को किस तरह से बना सकते हैं. तो ये सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्डाना से शेयर करता है. इसके बाद अगर हम कुछ और एप्लीकेशन देखें तो इस वेरी फेमस है. अगर गूगल से वेमो की बात करें, इसका ऑटोमेटेड कार है, उससे चलती है, तो ये अनदर एप्लीकेशन अगर आप देख सकते हैं. इसी तरह से 2018 के अंदर जो है इनका मॉडल्स है जिसमें उन्होंने जो है 5 बिलियन माइल जो है उस ऑटोमेटेड गाड़ी जो है वो अचीव किए हैं. इसी तरह से टेस्ला की बात करते हैं. ऑटो पायलट्स में आपने नाम सुना होगा कि बहुत सारे जो है एरोप्लेन्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटेड पायलट सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रवास लेने के बाद जो है वो पायलट जो है उसको ऑटोमेटेड सिस्टम पर जो है वो स्विच कर देते हैं. उसके बाद वो ईजी हो जाते हैं और सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम कंप्यूटराइज सिस्टम से कंट्रोल से चलता रहता है. इसी तरह से रिकमेंडर सिस्टम्स आपने बहुत से देखे होंगे अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह है. इसी तरह से आप जो है कुछ नेटफ्लिक्स पे है, पेंडोरा है, इस तरह से रोबो एडवाइजर्स है, बेटरमेंट है. तो वहाँ अगर आप देखें तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास जो यूजर्स जो है वो जिस तरह की मूवीज जो है वो देखता रहता है, तो नेक्स्ट जो है जिस वक्त वो ऑनलाइन आता है तो ऑटोमेटिकली वैसी ही सिस्टम जो है वो नेक्स्ट मूवीज जो है वो उसको रिकमेंड करता है. अगर वो फाइट मूवीज देख रहा है तो फाइट्स है. इसी तरह से अगर वो कुछ जो है रोमांटिक्स मूवीज देख रहा है तो वो रोमांटिक्स मूवीज को उसको प्रेजेंट करता है. तो इसके बैकएंड पे जो है वो हमारी कंप्यूटर साइंस इम्प्लीमेंटेशन है कि वो रिकमेंडर सिस्टम्स जो है वो एक सॉफ्टवेयर फॉर्म्स में है जिसमें वो आपकी प्रीवियस जो है वो रिकमेंडेशंस को देखते हुए आगे सिलेक्शंस करता है. इसी तरह से स्मार्ट होम्स में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. इसमें रिंग वीडियोस, डोरबेल्स हैं, अमेज़न की डेवलपमेंट है. इसमें अगर आप देखें गूगल नेस्ट जो है थर्मोस्टेट सिस्टम्स हैं. इसी तरह से वैक्यूम्स मॉपिंग्स के अंदर है रूपा प्रेवा है. इसी तरह से बैकेट्स है जिसके अंदर जो है कंप्यूटर साइंस की सहयोग की जो है एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं और ये जो है पूरी वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल की जा रही है. इसके बाद अगर हम गेमिंग की बात कर लेते हैं तो गेमिंग में भी आपने बहुत से सुना होगा कि जी जो है हमारे पास जो चेस गेम्स है वो भी क्या है कंप्यूटर ने ह्यूमंस को बीट कर दिया है. इसी तरह से बहुत सारी ऐसे गेम्स हैं जो कंप्यूटर अब जो है ह्यूमन से बेटर जो है वो खेल पा रहा है. तो यहाँ पर स्टार्ट क्राफ्ट 2 की बात करते हैं जिसमें जो है डीप माइंड से इंट्रोड्यूस करवाई अल्फा स्टार के नाम से और डेट इज जो है वो स्कोर उसका रहा इस गेम को खेलने में 5.0 ह्यूमंस के जो है मध्य मुकाबले इसने ये गेम जो है वो प्ले की. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशंस है और अगर हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसी तरह से दूसरे जो है डाटा साइंस की इम्प्लीमेंटेशंस की मदद से हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट करते रहते हैं.
تو نیکسٹ جو ہے میں IBM واٹسنس کی بات کرتا ہوں، کویسچن آنسرنگ مشینس ہے، اور اس نے جوپارڈی چیمپئنس بنا، اور یہ 2000 جو ہے وہ 11 کی جو ہے اس نے ہیومنس کو بیٹ کیا، اس کے بعد ہیومنس سے بیٹ کیا، اور لیٹسٹ جو ہے وہ ڈیپ کیو ہے جو ریسرچ نے جو ہے پروف کیا 2018 کے اندر کہ اس نے ہیومنس کو کیا کیا، دوبارہ سے بیٹ کیا، اور یہ ونر ہے۔ تو آٹومیٹکلی یہ واٹسنس جو ہے IBMs کا جو ہے ڈیپ زوم انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، تو یہ کویسچن آنسرنگ مشینس ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی کیا اپلیکیشنس ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے چیس کے حوالے سے بات کریں تو ڈیپ بلو ٹیم نے ڈیولپ کیا تھا کیسپروف جو ہے 1977 کے اندر، تو ڈیپ بلوز نے، اور یہ بھی جو ہے اس نے بھی کیا کیا کہ ورلڈ جو چیمپئن تھا اس کو بیٹ کیا۔ تو اس طرح سے جو ہے مشینز جو ہے وہ ہیومن سے جو ہے وہ اب سپر لیڈس کر رہی ہیں۔ مووی میکنگس کی اگر بات کریں تو آٹومیٹکلی اگر ویری جو ہے امپورٹنٹ کہ اب تو کمپیوٹر جو ہے وہ آٹومیٹک، ہم اس کو کہتے ہیں ماڈل جنریشنس کی طرف جا رہا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے مووی اسکرپٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے ہمارے کمپیوٹر نے جو ہے رائٹ ڈاؤن کیا ہے، پھر اس کو فلمایا گیا ہے۔ تو ایک جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو سن اسپرنگ کے نام سے ایک موویز ہے جو کہ جس کا اسکرپٹ جو ہے وہ کمپیوٹر نے آٹومیٹڈ جنریٹ کیا اور اس کے اوپر اس کو فلمایا گیا ہے۔ تو اب جو ہے اسی طرح سے جو ہے آج کل جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ڈیپ زون کی طرف ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ آٹومیٹک کمپیوٹر خود سے جو ہے وہ جس طرح آرٹسٹ جو ہے وہ سٹوریز لکھتا ہے، اس طرف جو ہے وہ کمپیوٹر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے ڈیٹا کلیننگ اینڈ ٹرانسفارمیشنز ہے۔ ڈیٹا سائنس کا جو ہے وہ آپ نے بہت شہرت سنی ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے اندر ہمارے پاس ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیٹا کلیننگ اینڈ ٹرانسفارمیشنز کا، تو اس کے اوپر تقریباً ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہے اس کا 80% جو ہے ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، جبکہ 20% جو ہے وہ اس پہ آپٹیمائزیشن آف دی ماڈلس میں وہ سرو کرتا ہے۔ تو یہ جو 80% ٹائم وہ کنزیوم کرتا ہے ڈیٹا پریپریشنز اینڈ کلیننگ اور ٹرانسفارمیشنز کے اوپر، تو یہ بھی اب کیا ہوا ہے کمپیوٹر آٹومیٹڈ سسٹمز کے اندر آ چکا ہے۔ اور Amazon لیک فارمیشنز کی بات کرتے ہیں جو اگست 2019 کے اندر انہوں نے لانچ کیا، آٹومیٹ کرتا ہے سم اسٹیپ آف کریشن آف ڈیٹا لیکس کے، انکلوڈنگ کلیکشنز ڈاٹا کی خود بخود کرتا ہے، کلینسنگ کرتا ہے، اسی طرح سے ڈپلیکیشنز کو دور کرتا ہے، کیٹالوگنگ ہے، اور پبلیکیشن آف ڈیٹا اس میں آپ کی معاونت کرتا ہے۔ تو یہ وہ ساری فیلڈز ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ سپرلیٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ کویشچن ہے کہ واٹ از دا کمپیوٹر سائنس۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کمپیوٹر سائنس ہے کیا۔ اگر ہم اس کی طرف آ رہے ہیں اور ہم اس میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو پہلے سمجھنا ہوگا کہ اس میں بریفلی کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے کہ ایک اگر کمپیوٹر پروفیشنل آپ بنتے ہیں تو کیا اسکلز آپ کو اس کے اندر چاہیے ہوں گے۔ تو کمپیوٹر میں جو ہے وہ اصل میں کیا ہے کہ کمپیوٹر سائنس ہے انوینٹ دا فیوچرس۔ کمپیوٹر سائنس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک تھنکنگ کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے نا پرسیونگ امیجنیشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیوچرس کو پریڈکٹ کریں کہ کس طرح سے ہم لوگ ہیومن بینگس کی کیا کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر سائنس جو ہے پوزنگ سا پرابلمس ان سچ اے وے دیٹ اے کمپیوٹر کین ہیلپ اس ٹو سالو اٹ۔ تو ایکچولی جو ہمارا کمپیوٹر ہے کہ یہ اس طرح کے پرابلمس کو حل کرنے میں معاونت کرے، کیا ہو کمیونیکیٹس اینڈ دا سالو پرابلمس ہیں، اسی طرح سے ڈیزائن اینڈ امیجنس کے پرابلم ہے، شیئر اسٹور اینڈ ریٹریو اینڈ مینیپولیٹ انفارمیشنس، اور اسی طرح سے ہماری انفارمیشن ہم شیئر کر سکیں۔ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یوٹیوب ہے، ہمارے پاس جو ہے ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیاز کا استعمال کرتے ہیں انفارمیشن شیئرنگ کے لیے، اور اس انفارمیشن کو ہم اسٹور کر لیتے ہیں، لیٹر آن ہم اس کو ریٹریو کر سکیں، اسی طرح سے ایٹسیٹرا بہت ساری جو ہے وہ آپ اس کی اپلیکیشنز آلریڈی یوز کرتے رہتے ہیں، جیسے جی میلز ہے سو اینڈ سو۔ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ واٹ از دی ریکوائرمنٹ۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں سی ایس کورسز ہیں وہ ہمیں کس طرح کے چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی ایک جو ہے وہ پراپر سی ایس کو ایز اے پروفیشنل جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ تو یہاں پر ہمیں کمپیوٹر اینڈ سوسائٹیز کا جو ہے نالج چاہیے، سافٹ ویئر پروجیکٹس مینجمنٹ کا نالج چاہیے، اسی طرح سے کمپیوٹر پروگرامنگس کا نالج ہے، نیٹ ورک سیکورٹی اینڈ ہیکنگس کا نالج ہے، اس طرح سے پی سی فورینزکس کا نالج ہو، میننگ آف انفارمیشن ٹیکنالوجیز کا نالج ہو، تھیوری آف دا کمپیوٹیشنس کا، کمپیوٹر آرکیٹیکچرس کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نالج چاہیے، ڈیزائن اینڈ انالیسس آف دا پروبیبلسٹک سسٹمس کا نالج چاہیے، لینئر الجبرا کا نالج چاہیے، اسی طرح سے پروگرامنگ لینگویجز کا نالج چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ ان دا ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں یہ نالج ہمیں ریکوائرڈ ہوگا، اس طرح سے نیٹ ورکس اینڈ دا ڈیٹا کمیونیکیشنس کا نالج چاہیے، اور یہ بزنس اینڈ دا ویب ڈیولپمنٹ کا، اور اسی طرح سے ایڈوانس پروگرامنگ ہماری ریکوائرمنٹس ہے۔ تو اب میں اپنے جو ہے سب سے پہلے اپنے ڈپارٹمنٹس کا جو بریفلی انٹروڈکشن ہو چکا ہے، مقصود صاحب نے آپ کو بتایا، اب میں ان پروگرامس کا ذکر کروں گا BS کے حوالے سے کہ ہم کون کون سے پروگرامس جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں،
اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک جو اسٹیٹ آف دا آرٹ آف دا ورلڈ جو ہے ورلڈ کمپیوٹر سائنس کے آپ پریزنٹ کیا ہے، تو ہم اس کو کس حد تک فلفل کرتے ہیں اور کون سے ایسے کورسز جو ہے وہ آپ کو اس وقت پریزنٹ کر رہے ہیں جو اس ورلڈ ریکوائرمنٹ کو کیا کریں، میٹ کریں. تو یہاں پر آپ دیکھیے پروگرامس آفرڈ بائی دا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں نمبر 1 جو ہے وہ BS کمپیوٹر سائنس کا ہم لوگ آفر کر رہے ہیں. اس کے بعد BS ڈیٹا سائنس ہے اور MS لیول پر ہم MS کمپیوٹر سائنس اور اس کے بعد PhD کمپیوٹر سائنس کی جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں. تو اب یہ وہ جو ابھی میں نے آپ سے اسکل ڈسکشن کی ہے اور اس کے بعد ابھی میں آپ کو اپنا جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو ہمارا پلان آف اسٹڈیز ہے اس میں ہم نے کون کون سے کورسز کو انٹروڈیوس کروایا ہے. تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن ٹو ICT جو ہے دیٹ از دا ریکوائرمنٹ ہے کہ فیملیئر ہو کے اسٹوڈنٹ کے ہماری جو کمپیوٹر کے اندر کون کون سی بیسکس ٹیکنالوجیز ہے اس سے اس کو فیملیئر کیا جائے، تو ہم نے یہ انکلوڈ کیا ہے. اس کے بعد پروگرامنگ فنڈامنٹل ہے جو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، جس پہ ہم لوگ جو ہے ان کا بیسکس لاجکس ڈیولپمنٹ کی طرف ہم جو ہے اس کو امپرومنٹ دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کمپیوٹر کے پروگرامس کس طرح سے بنتے ہیں تاکہ اس کی جو امیجنیشن تھنکنگ پاور ہے وہ کیا ہو، اس کی کیپیبلٹیز جو ہے وہ بڑھے. اسی طرح سے نیکسٹ جو انگلش کمپوزیشن اینڈ کمپریہنشنس ہے جو ہم نے بھی ڈسکشنس کی تھی کہ کمیونیکیشنز از اے ویری امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے اسکل کی امپرومنٹ میں، تو اس کو ہم فلفل کرنے کے لیے ہم نے اس کو انکلوڈ کروایا. نیکسٹ جو ہے ہماری میتھمیٹکس جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ اسٹارٹ میں کیلکولس جو ہے اس کو پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اپلائیڈ فزکس ہے اور اس کے بعد اسلامیات اسٹڈیز اینڈ ایتھکس ہے، ایتھیکل جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، تو یہ ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کیا ہے. اسی طرح سے سیمیسٹر 2 میں جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ تر جو کمپیوٹر سائنس کی لینگویجز ہیں ان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ پہ بلڈ اپ ہے اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ریئل ورلڈس کی جو ڈفرینٹ تھنگس ہیں کہ کس طرح سے ہم ریئل ورلڈس کو میپ کریں گے کمپیوٹر کے اندر، اور ان کلاسز کو سمجھنا، ان آبجیکٹس کو کس طرح سے بنائیں گے، ان کی پراپرٹیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اس کورس کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، ویری امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بنانے میں جو ہمیں کس طرح کے مائل اسٹونس کو جو ہے اچیو کرنا ہوتا ہے، کون سے اسٹیپس کو ہمیں لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فائنل پروڈکٹس کی طرف جا سکیں. تو ہم اس کورس میں وہ جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس کے بعد ڈسکریٹ اسٹرکچرس ہے، تو یہ میتھمیٹکس ہے بیسڈ، اس کی لاجکس ڈیولپمنٹ کے اندر ہم کو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ آگے چلے گا. اسی طرح سے چلتا ہے. اس طرح سے کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن اسکلس ہے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اسٹڈیز ہے، انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجیز ہے. تو یہ کچھ جرنلس ہمارے جو ہے ہیومن پرسنالٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے جو ہے وہ کورسز کو ہم اس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. سیمیسٹر جو ہے 3rd میں جو ہے ہم ڈیجیٹل ڈیزائنس، لاجک ڈیزائنس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. کمپیوٹر ہارڈ ویئر اسٹرکچرس کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگوریدمس ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ویری بیسکس امپورٹنٹ ہے، جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹوریج میکینزم اور اس کو ریٹریول کے میکینزم سکھاتے ہیں بچوں کو. اس کے بعد کمپیوٹر نیٹورکس ہے، جس میں کمپیوٹر نیٹورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے، انفارمیشن شیئرنگ، ڈیٹا کمیونیکیشنس، اور یہ ساری باتیں جو ہے ہم لوگ اس میں جو ہے بچوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس میں پراپرلی اپنا اسکل جو ہے لیب بھی ہم نے انکلوڈ کی ہوئی ہے، تو وہ اپنا اسکل جو ہے اس میں ڈیولپ کرتا ہے. نیکسٹ ہے ٹیکنیکل اینڈ دا بزنس رائٹنگس ہے ہمارا سبجیکٹس، اور یہ ہمارا جو ہے ریلیونٹ ہے بزنس کی، ہم کس طرح سے ٹیکنیکلی لکھ سکتے ہیں. اور لینئر الجبرا جو میتھمیٹکس ہے وہ ہم لوگ اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے ہماری کمپیوٹر سائنس کی. اس طرح سے سیمیسٹر 4 میں ہم لوگ ڈیٹا بیس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ڈیٹا بیس جو ہمارا کورس ہے اس ویری امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی جو ہے آن لائن ہے یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کی بیک اینڈ پر جو ڈیٹا اسٹورنگ ہے اس کی ہمیں سروسز کے لیے یہ سبجیکٹ ریکوائرمنٹ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو انکلوڈ کیا ہوا. اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ابھی آپ نے بہت ساری اپلیکیشنس دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے ورلڈلی جو ہے آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر چیز کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس امپلیمنٹ کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کو بہت امپورٹنس ہے، تو ہم نے اس کو انکلوڈ کیا. اس کے ساتھ اس کی لیب بھی ہے، یعنی ایکسپیریمنٹل ورک بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کو لیبس کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور فائنل پروڈکٹس بنانے میں ہم لوگ انہی جو ہے ایکسپیریمنٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اسے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ویئل پروگرامنگس ہے. ویئل پروگرامنگس جو ہے اس میں ہم لوگ جو ہے عام طور پر ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس جو ہے ہمارے سسٹم ہے لیٹسٹ جو GUI سسٹم کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور ان کے جو ہے ٹرانزیکشنل لاجکس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے.
इसमें ये सिखाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो अगर आप हम उसमें देखते हैं कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क हों जो वेबसाइट्स को भी जो है डेवलप कर सकें, जैसे .NET की बात करते हैं या .NET कोर्स की बात कर लेते हैं, या इसमें हमारे पास जो होता है कि हम लोग जो है मोनो प्रोजेक्ट्स में बात कर लेते हैं कि किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस क्रॉस प्लेटफॉर्म्स यानी .NET के साथ इंटीग्रेट की जा सकती है। तो ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ाते हैं। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंस है डाटा साइंस के हवाले से भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी। तकरीबन मोस्टली जो है हमारे पास जहाँ पर जो है इन्फ्लुएंसेस को इम्प्लीमेंट करना होता है तो हमें इस सब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो लिहाजा हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है। इसे नेक्स्ट है हमारे पास डाटा साइंस है। तो डाटा साइंस जो है वो भी आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो डाटा जो है उसके ऊपर निर्भर हैं कि हमारे जो डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं वो उस डाटा साइंस से लिंक करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, तो इसमें इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है और इसको हम यहाँ पर बच्चों को इसमें सारी उसकी टेक्निक, किस तरह से मॉडल बिल्डअप होते हैं, डाटा सेट किस तरह के होते हैं, ये सारी टेक्निक्स हम उसको सिखाते हैं। सेमेस्टर 5 के अंदर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स है और इसमें हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम असल में हमारे पास क्या होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो किस तरह से स्टेप्स को बिल्डअप करते हैं, उनका एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, वो एफिशिएंट कैसे बनाए जाते हैं, तो ये भी कोर्स हमने इंक्लूड किया हुआ है इसके अंदर। इसके बाद वेब प्रोग्रामिंग है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर। और मोस्टली जो आपने देखा होगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही जो है हमारा मेजर जो है प्रोडक्ट्स होती है, तो लिहाजा ये सब्जेक्ट इसी हवाले से हमने इंक्लूड किया और यहाँ हम बच्चों को वेबसाइट्स बनाना जो बताते हैं कि वो वेबसाइट किस तरह डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। जिस तरह से आप विंडोज़ है या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से बिल्डअप होते हैं और इनके जो है मेजर जो है इसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं फाइल के हवाले से या डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन होने के हवाले से या रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के हवाले से, तो हम इसमें सिखाते भी हैं। और इसके साथ देखिए हमने लैब भी इंक्लूड की हुई है, तो लैब्स में जो है हम लोग उसमें एक्सपेरिमेंटल वर्क भी इसमें बताते हैं बच्चों को। इसके बाद बच्चों मशीन लर्निंग है, तो आपने देखा होगा आज इन द होल वर्ल्ड से लॉट ऑफ एप्लीकेशंस है मशीन लर्निंग के हवाले से, और मशीन लर्निंग तकरीबन तमाम फील्ड्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस के अंदर इंक्लूडेड है, जहाँ पर हम मशीन्स को ऑटोमेटेड बताते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों से पैटर्न्स मैचिंग की बेस पर लर्न करती है और फिर इन फ्यूचर जो है हमें प्रेडिक्ट करके बताती है। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने मैथमेटिक्स से इसमें डाला हुआ है ताकि हमारा मैथमेटिक्स जो है वो साउंड होता जाए बच्चों का मौजूद। इसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को हमने अकाउंटिंग्स बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हैं और उनमें क्योंकि हमें अकाउंटिंग्स की ज़रूरत होती है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर अकाउंटिंग को भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है ताकि ट्रांजैक्शनल बेस्ड जो हमारे पास डिफरेंट जो है एप्लीकेशन डेवलप होती हैं, तो बच्चा उसमें जो है इससे मुआवनत हासिल करे और उसी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को डेवलप करे। इसी तरह से नेक्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं 6 की, तो हमने इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से बात की है और यहाँ पर जो है हमारे पास ये कोर्स जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ है, उसमें क्या क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उन सिक्योरिटीज़ पे प्रॉब्लम को हम किस तरह से हल कर सकते हैं, तो इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज है, और इसी तरह से देखिए कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है और असेंबली लैंग्वेजेस जो है हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस है, तो उसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, और अगर हमारी जो लो लेवल पर अगर काम करना हो तो वो ये हमारे पास ये सब्जेक्ट हमें उसमें मदद करता है। इस तरह से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, कंप्यूटर जो है जो मशीन्स है और मशीन्स को हम किस तरह से जो है उसकी लैंग्वेजेस को डेवलप करते हैं और उसके अंदर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में देखते हैं। इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स इंक्लूड किया गया इसमें, और इसमें जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो है आजकल जो है सबसे जो है इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हमारे हवाले से, तो इसमें हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो बच्चों को सिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं ताकि वो जब मार्केट में हो तो उस वक्त जो है तो प्रॉपरली जो है वो एज अ प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, अभी आपने देखा बहुत सारे डिजिटल असिस्टेंट और चैट बोर्ड थे हमारे पास, और इन सब के अंदर जो हमारे पास एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके अंदर जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, तो इसकी मदद से जो है हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग मशीनें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जो है हम लोग जो है इसी की मदद से जो है डिफरेंट डाटा साइंस इम्प्लीमेंटेशन से जो है समराइजेशन के बना सकते हैं डाटा, इसमें मॉडलिंग लैंग्वेज जो है ट्रांसलेशंस को डेवलप किया जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट जो है फंडामेंटल हम इसमें पढ़ाते हैं ताकि बच्चा इसमें आगे जाके जो है वो जो है कोई एक जो है नेचुरल लैंग्वेज का फर्दर जो स्पेशलाइजेशन फील्ड को अडॉप्ट कर सके। इसके बाद सेमेस्टर 7 आता है, सेमेस्टर 7 के में जो है हम लोग जो है
फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 है, जिसमें जो तमाम सब्जेक्ट्स बच्चा पीछे पढ़ चुका है वो अब रियल टाइम एक एप्लीकेशन से डेवलप करता है और उसी को जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है और प्रॉपरली हम उसी को देखते हैं कि उसने कितना जो है उसका नॉलेज जो है वो रिलायबल है और उसको रियल लाइफ में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस तरह से कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस है, जिस तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के कंपाइलर बनते हैं तो वो किस तरह से बनते हैं, तो इस सब्जेक्ट में हम वो पढ़ाते हैं। इससे नेक्स्ट जो है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट जो थिंक हैं वो पैरेलली अगर और डिस्ट्रीब्यूटिव एनवायरनमेंट में किस तरह वर्कआउट करती हैं और उनकी कंप्यूटेशनल वर्क किस तरह से होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, फिर मैथमेटिक्स का ये सब्जेक्ट भी हमने इंक्लूड किया है मैथमेटिक्स को मजीद फाइन करने के लिए। इसके बाद डीप लर्निंग एंड एप्लीकेशंस है, तो ये डीप लर्निंग जो है वो मशीन से रिलेवेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ऑटोमेटेड ये देखते हैं कि मशीनें किस तरह से लर्न करती हैं और ये वही है जो है हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा अगर आप देखें आजकल एप्लीकेशन चल रही है डीप लर्निंग के हवाले से। इसके बाद जो है हम लोग सेमेस्टर 8 में जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2 है जो हमने पीछे थ्योरेटिकल अप्रोच में उसको डेवलप किया था। अब यहाँ उसको प्रैक्टिकली जो है कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की मदद से जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं स्टूडेंट से और फिर उसकी एवैल्यूएशन होती है उसी की बेस पर। इसी तरह से प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ाए जाते हैं कि बच्चों जो है जो प्रोफेशनली किस तरह से किसी इन्वायरमेंट में वर्क आउट करेगा और वो किस तरह के एथिक्स को जो है अडॉप्ट करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप आती है, इसके बाद जो है ग्राफ थ्योरी है हमारे पास और राउटिंग एंड द स्विचिंग्स का सब्जेक्ट इंक्लूड किया है। तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों हमने जो यहाँ डिस्कस किए हैं और आपको इससे पहले जो है वो आपको वर्ल्ड रिक्वायरमेंट भी दिखाई है कि इस प्रोफेशंस को अडॉप्ट करने के लिए आपको क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी ताकि आप इन फ्यूचर में जाके प्रॉपरली एक जो है जॉब्स को जो है वो अडॉप्ट कर सकें। इसके बाद डेटा साइंस प्लान ऑफ स्टडीज़ है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली है। यहाँ पर जस्ट मैं इनके वो जो है वो हम सेमेस्टर वाइज जो है सब्जेक्ट्स आपको डिस्कस करूँगा। इसमें से मेजर सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए। तो यहाँ पर भी देखें हमने फंडामेंटल ऑफ डेटा साइंस है, तो ये डेटा साइंस के प्रोस्पेक्टिव से हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं डेटा साइंस के वो हमने स्टार्ट से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो डेटा जो साइंस है जो उसकी एप्लीकेशंस है उसको जो है प्रॉपरली जो है वो उसको समझना स्टार्ट करते। तो इसके बाद हम इसमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लैब्स है और इसमें भी वही है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है बच्चे का प्रॉपरली डेवलप हो। इसमें इंग्लिश कंपोजिशन एंड कम्प्रीहेंशंस की बात है, तो इंग्लिश को प्रॉपरली कम्युनिकेशंस को बेटर करने के लिए सब्जेक्ट हमने इंक्लूड किया है। इसमें कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स के हवाले से है, अप्लाइड फिजिक्स है। इस तरह से इंट्रोडक्शन टू आईसीटी है, कंप्यूटर की जो है बेसिक्स को समझने के लिए फंडामेंटल उसकी हार्डवेयर स्ट्रक्चर किस तरह का है, सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये जो है सब्जेक्ट इंक्लूड किया हुआ है। इसी तरह से सेमेस्टर 2 पे जो है हमने ऊप का सब्जेक्ट डाला हुआ है। ये प्रोग्रामिंग्स का थोड़ा सा फंडामेंटल से एडवांस होता है जिसमें हम लोग मैं बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट पे जो है बेस पर हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं और उसके मुताबिक जो है उसको किसी लैंग्वेज में जो हमारी ऊप पे बेस करती है उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सप्लेनेटरी डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने उसमें डाटा साइंस से रिलेवेंट जो है सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है। और इसके बाद जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, तो इसके बाद जो है कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स है और ये हमारा जो है रिलेवेंट टू कम्युनिकेशंस है। इसी तरह से इस्लामिक स्टडीज एंड एथिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैथमेटिक्स से हमने इसमें डाला हुआ है। इसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस से हमारे पास सेमेस्टर 3 में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, जो भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये हमारे पास डाटा को स्टोरेज एंड उसको रिट्रीवल मैकेनिज्म्स पे वर्कआउट करते हैं। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमारा बैकएंड पे हमारा चल रहा होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो ये हम 3rd सेमेस्टर में इसको अडॉप्ट किया हुआ है। इसके बाद डेटाबेस सिस्टम्स है, ये वैसे मैं बता चुका हूँ कि डेटाबेस जो है वो इज़ अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी डेस्कटॉप हवाले से भी, वेबसाइट सब के हवाले से भी और जो है सेलुलर फ्रंट डेवलपमेंट के हवाले से भी कि इसमें हम इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर मैकेनिज्म में स्टोर करते हैं और वो हमें रिट्रीव करवाने में मददगार साबित होती है। इस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, तो वेरी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट है, तो लिहाजा से भी हमने इसमें अडॉप्ट किया हुआ है सेमेस्टर 3 में डाटा साइंस के अंदर। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स जो है इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा है यहाँ पर। और सेमेस्टर जो है 4 में हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन टू NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है आजकल रियल वर्ल्ड में। और डाटा माइनिंग हो गई और सब बहुत सारे इसमें फील्ड्स हैं जहाँ पर हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की इम्प्लीमेंटेशन है। इस तरह से डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद जो है स्टोकेस्टिक्स जो है प्रोसेसेस है हमारे पास, इसमें एडवांस सब्जेक्ट है, डाटा साइंस से मुंसलिक है, तो लिहाजा इसमें एडॉप्ट किया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स है,
یہ تو ہمارا اس کمپیوٹر سائنس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. یہاں پر بھی کہ آپریٹنگ سسٹم ویری امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر سائنس میں, اس کی کنسٹرکشن, اس کی سروسز, اس حوالے سے اس کو اس میں انکلوڈ کیا ہوا ہے. اس کے بعد ڈیٹا مائننگس کی ہے. یہ ڈیٹا سائنس کا ہے ہمارے پاس کہ ڈیٹا مائننگس جو ہے ہم کس طرح سے کرتے ہیں, اس کی پھر لیب بھی ساتھ میں رکھی ہوئی ہے, اور یہ لیب امپلیمنٹیشنس میں بچہ جو ہے اس کو پراپرلی لیبس کے اندر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے ڈیٹا ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس کے اوپر, اور اس میں سے کس طرح سے ہم لوگ جو ہے پریڈکشن کر سکتے ہیں فیوچر کے حوالے سے. سیمیسٹر 5 میں جو ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی ہے, اس میں بگ ڈیٹا پروگرامنگس آ جاتی ہے, تو یہ ہم نے انکلوڈ کیا ہوا ہے. اسٹارٹنگ میں ہی ہم لوگ جو ہے ڈیٹا سائنس کے حوالے سے بچوں کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ڈیٹا بگ ڈیٹا کے اوپر کام کرواتے ہیں. دھوپ ہے, اسی طرح سے اسپارکس وغیرہ اور سم ڈفرینٹ جو اسٹرکچرس ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ اس کو پڑھاتے بھی ہیں, اور اس میں جو ہے لیبس کا بھی اویلٹیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. اس سے کمپیوٹر نیٹورکس ہے انکلوڈ ہے نیٹورکنگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کس طرح سے کمپیوٹروں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے, اور پھر اسے پریکٹیکلی وہ جو ہے لیب میں بچہ پرفارم کر کے دیکھتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی کس طرح سے انیبل ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پروٹوکولس کیسے ہیں, اور پروٹوکول ورک آؤٹ کیسے کرتے ہیں, سو اینڈ سو. اس کے بعد پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ وہی ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے کس طرح سے ہمارے کمپیوٹر انوائرمنٹ میں جو ہے پیرللزمس کو یا ہمیں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں کس طرح سے ریسورسز کو ہم مینیج کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بچہ اس میں سیکھتا ہے. اس کے بعد ڈیٹا سائنس الیکٹیو ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں ٹیچر پر اس کی اسپیشلٹی کیا ہے, اسی حوالے سے پھر ہم لوگ سبجیکٹس کو یہاں پر آفر کروائیں گے. پاکستان اسٹڈیز ہے, تو پاکستان کے بارے میں فیملیرٹیز ہے, اس کی ڈفرینٹ چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. سیمیسٹر جو ہے 6 کے اندر جو ہے ہمارے پاس ڈیپ لرننگ اینڈ ایپلیکیشنس ہے, اور یہ ہمارا ڈیٹا سائنس سے ریلیونٹ ہے, جس میں ہم لوگ جو ہے ڈیپ لرننگ کو امپلیمنٹ کر کے اور دیکھتے ہیں اس کی ڈفرینٹ ایپلیکیشنس ہے, امیج پروسیسنگ کے حوالے سے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے حوالے سے, یا جو ہے ماڈل جنریشنس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے پریکٹیکلی جو ہے وہ لیبس کو بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے, تاکہ جو ہے تھارولی نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی بچہ جو ہے وہ اپنا اسکل امپروو کرے. اس کے بعد امیج پروسیسنگ اینڈ انالیسز آ گیا ہے, اس لاٹ آف اپلیکیشنس ہے, جیسے ہمارے پاس جو ہے میڈیکل امیجز ہیں, MRIs ہے, CT اسکینس ہے, تو بچہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے امیج پروسیسنگ کو ہے ڈیٹا سیٹس کو لے کر اس کو پراپرلی جو ہے ڈائگنوسٹک حوالے سے یا پریڈکشنس کے حوالے سے وہ کس طرح سے اس کو یوز کر سکتا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر. ڈیٹا سائنس الیکٹیو 2 ہمیں انکلوڈ کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس وقت کہ ہم کو جو ہے وہ مارکیٹ میں کس جو ہے ڈیٹا سائنس سبجیکٹس کی جو ہے زیادہ مانگ ہے, اس حوالے سے ہم اس سبجیکٹ کو یہاں پر انکلوڈ کرواتے ہیں. ٹیکنیکل بزنس رائٹنگس ہے, انگلش امپرومنٹ کے حوالے سے اور ٹیکنیکل رائٹنگ کے حوالے سے, اور اس کے بعد انٹرپرینرشپ ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ سیمیسٹر 7 ہے ڈیٹا سائنس کا, یہاں پر جو ہے ہم لوگ فائنل ایئرس پروجیکٹ 1 کو انکلوڈ کرتے ہیں, جو اس ڈیٹا سائنس کے سبجیکٹ میں بچہ پڑھ چکا ہے, سیکھ چکا ہے. اب وہ اس کو جو ہے تھیوریٹیکل جو ہے ڈیولپمنٹ کرتا ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ سے جو وہ پڑھ چکا ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے, اس کے ڈفرینٹ جو ہے پرابلمس کو دیکھتا ہے, اور جو ہمارے آرٹیفیکٹس ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر ان کی مدد سے جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم انفارمیشن سیکورٹیز جو ہے اس میں جو ہے اس کو پڑھاتے ہیں سبجیکٹس کے ڈفرینٹ سیکورٹیز سے تھریٹس کس طرح سے انہیں کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں. اس کے بعد ڈیٹا سائنس الیکٹیو 3 اور 4 ہم انکلوڈ کرتے ہیں, دیٹ از ڈیپینڈ آن دی مارکیٹ سے ریکوائرمنٹس ہے, اس کے حوالے سے ہم اپڈیٹڈ کورسز کو یہاں پر انکلوڈ کرتے ہیں. سیمیسٹر 8 میں جا کر ہم لوگ فائنل ایئرس پروجیکٹس 2 جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں, اور اس میں جو ہوتا ہے کہ وہ جو اس نے ہمارے پاس انالیسس کیا ہے تھیوریٹیکلی جو ہے پروجیکٹ 1 کے اندر, اور جو اسی کی بیس کو یہاں پر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے پروجیکٹ 2 میں, اور اسی کو پھر وہ جو ہے ہم فائنلی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ بچے نے کہاں تک جو ہے اس ڈگری کے جو نالج کو پراپرلی اڈاپٹ کیا ہے اور امپلیمنٹ کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ڈیٹا سائنس الیکٹیو 5 اور 6 ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس کہ اس میں ہم کون سے جو ہے ڈیٹا سائنس کے لیٹسٹ جو ہے سبجیکٹ اس وقت کی مارکیٹ کے حساب سے اس میں یہاں پر انکلوڈ کرتے ہیں. اور لاسٹ ہے ہمارے پاس پروفیشنل ایتھکس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے, اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ 134 جو ہے وہ کریڈٹ آورس کو بچے کو ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے میں بچوں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا کہ بی ایس پروگرامس میں جو ایڈمیشنس کے لیے ہمارا کیا منیمم کرائٹیریا ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ایڈمیشن کرائٹیریا جو ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے بی ایس ڈیٹا سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرامس کے لیے کہ ایٹ لیسٹ 50% مارکس ان دا انٹرمیڈیٹ ایگزام اور ایکویولنٹ ایگزام سرٹیفائڈ بائی دا IGCC. اور اس کے بعد جو ہے منیمم ریکوائرمنٹ آف جو ہے ایڈمیشن از ایم ایس کمپیوٹر سائنس اینڈ MS. یہ جو ہے ہمارے پاس
PAT के लिए शायद यहाँ पर तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर है। इसके बाद जो है गेट बाय NTS टेस्ट और द कैफ्यूट का हमारा जो है टेस्ट है, अगर वो बच्चा देता है तो उसमें 50% जो है वो उसको स्कोर करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है, थैंक यू। जी शहजाद हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इन डिटेल तमाम जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं और एक एक सेमेस्टर के अंदर जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बताया कि आपको ये सर्विसेज, और जो आपने इंटीग्रेशन किया मार्केट की प्रैक्टिसेस की और कोर्सेज की, बड़ी कमाल थी सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा अनवर साहबा। मैडम, आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्या क्या अचीवमेंट इस टाइम तक ये डिपार्टमेंट बनने से लेके अब तक हासिल कर चुका है? आप अपनी इनपुट दीजिएगा इस मामले में। जी, थैंक यू सो मच एहसन फरीद साहब। आपको मेरी प्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट आई होगी। जी जी मैडम, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी, काइंडली शेयर कर दी। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ हुमैरा अनवर एंड आई एम लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मेरी स्पेशलाइजेशन है स्पीच इम्पर्सोनेशन डिटेक्शन में। Again, thank you so much, Ehsan Sahab, for giving me this platform to discuss details and achievements of my department with the students or public. Anyways, हमारे department की formation 2014 से है। ये सबसे पुराने departments में से एक है। सबसे mature degree है हमारी university की BScs। तो उसी की वजह से हमारे स्टूडेंट्स की बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस बहुत करते हैं। चलें, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द अचीवमेंट्स। ये हमारे स्टूडेंट्स जिकी गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया, साहब और साकिब उबैद साहब लेके गए थे, और दे सिक्योर्ड वन ऑफ द टॉप पोजीशंस, और ये एशिया रीजन का था, सो इट वाज इंटरनेशनल। एनीवेज, दिस इज द डिटेल। सबसे पहले 2016 के अंदर आस्की का इवेंट एक हुआ था, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारा फर्स्ट बैच था, उन्होंने 3rd पोजीशन सिक्योर की थी। यहाँ पे 20+ यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी जो नेशनली रिप्रेजेंट कर रही थी। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर स्टूडेंट्स बैक देन। फिर अगली अचीवमेंट होती है 2018 में पास्टिक के इवेंट्स में। पास्टिक में हमारे बच्चे काफ़ी दफ़ा गए हैं, 2-3 दफ़ा गए हैं, और हर दफ़ा वी वर अमंग टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़। ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुआ था। अगेन 2019 में दोबारा हमारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है और अच्छी पोजीशन ली है। फिर सुपीरियर हैकाथॉन हुआ था लाहौर में, उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी। ये हमारी एक टाइम लाइन है, एक हिस्ट्री है जो अरेंज की है कि पता चल सके सबको कि स्टूडेंट्स हमारे हर जगह जाके अपना लोहा मनते हैं। इसके बाद इग्नाइट था इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, तकरीबन यहाँ पे 80+ प्रोजेक्ट्स जाते हैं, और हर दफ़ा हमारे बच्चे जो हैं यहाँ से फंडिंग लेते हैं। तो अभी भी हमारे 20+ प्रोजेक्ट्स गए हुए हैं जो लिस्ट में हैं, फंडिंग मिलती है। FYPs जो बच्चे करते हैं वो यहाँ पे अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, और उसकी बेस पे उन्हें FYP कंप्लीट करने के लिए फंडिंग मिलती है। तो अगेन 2019 में भी, अब भी 2020 में भी काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, और इंशाल्लाह उसकी फंडिंग हमें मिल जाएगी। तो 18 के अंदर और 19 के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनकी फंडिंग हमें आ गई है, और ये हमेशा 10+ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जिनकी फंडिंग आ गई है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप में 2019 में हमारे स्टूडेंट ने 3rd पोजीशन सिक्योर की थी, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ही हमारी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर एक इनोवेटिव आइडिया पिचिंग कंपटीशन हुआ था 2019 के अंदर। वहाँ पे हमारे बच्चों ने अगेन हमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया और उनकी फर्स्ट पोजीशन आई थी। इसके अलावा एशिया रीजनल जिकी, जिसकी पीछे आपने पिक्चर भी देखी, वो टोपी के अंदर जिकी है, तो वहाँ पे जाके हमारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है हमें, और दे वर अमंग टॉप स्कोरर्स। फिर अभी KFUIT बैडमिंटन लीग रही है, गुजरी है 17 नवंबर 2019 को, उसमें टॉपर हमारा स्टूडेंट था जिसने ट्रॉफी विन की थी।
صرف یہ کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر ہی نہیں، یہ جو ریپریزنٹیشنز ہوتی رہی ہیں یا یہ جو ایوارڈز جیتتے رہے ہیں، یوزلی ہمارے بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہی تھے، اور بعض اوقات تو 4th سیمسٹر کے بچے بھی جا کے لاتے رہے ہیں، 6th سیمسٹر کے بچے بھی جا کے ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں. مطلب بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹارٹنگ میں اسٹوڈنٹ اتنا میچیور نہیں ہوتا، لیکن ہماری یونیورسٹی اسے اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے 1st، 2nd یا 3rd سیمسٹر میں ہی جا کے کوئی ریپریزنٹیشن وغیرہ کر کے پھر وہ ہمارے لیے ایوارڈ وغیرہ لے آئیں. اس کے علاوہ ہمارے صرف کریکولم میں ہی نہیں ہے، ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں. اسپورٹس میں ہمیشہ ہمارے بچے بہت آگے رہے ہیں، ویدر بی اٹ فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، جو بھی. تو وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہی آتی رہی ہے. فرسٹ نہ بھی ہو، سیکنڈ میں تو رہے ہیں، کبھی رنر اپ نہیں گئے. ہمیشہ ہمارے لیے کوئی کپ وغیرہ لے کے آتے ہیں، اور یہ بچہ ہے جس نے فرسٹ پوزیشن لی تھی. اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایکول اپرچونٹی ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں انہیں بھی موقع دیا جاتا ہے اپنے آپ کو منوانے کا، انہیں ایک پلیٹ فارم دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ پلے کر سکیں، جہاں سے وہ سیکھ سکیں. تو ہم بچیوں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس آل فرام مائی سائڈ. کوئی کوشچن ہے تو سر کریں، کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھیں. بہت شکریہ میڈم حمیرہ انور صاحبہ، آپ نے جو اچیومنٹس بتائی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے فنڈنگ بھی لے کے آتے ہیں اور پروجیکٹس کو سکسیسفلی چلا رہے ہوتے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کو آن کر رہی ہوتی ہے. جیسا کہ فری لانسنگ کا بہت بڑا دور شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے اندر گہما گہمی ہے، دنیا کے وجہ اندر. یہ کہ ہماری جو جی بالکل، ہماری فیکلٹی بہت زیادہ سر ایکچولی ہائیلی کوالیفائڈ ہے. جتنے بھی یہاں پہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں یا میرے کولیگ ہیں، وہ یا تو فارنر کوالیفیکیشن ہے ان کے پاس، یا پھر بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں. فار ایگزامپل نسٹ ہے، اسلامیہ یونیورسٹی ہے، UET لاہور. بہت اچھے ٹیچرز کے اندر رہ کے بہت بڑے لوگوں سے انہوں نے سیکھا ہوا. اس کے علاوہ صرف ان کا اسٹڈی ایریا ہی نہیں، ان کے ایکسپیرینسز بھی بہت زیادہ ہیں. یہاں مقصود صاحب ماشاء اللہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے آپ ایکسپیرینس پوچھیں تو بہت زیادہ ماشاء اللہ 10+ ایئر کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. تو اس طرح کے جب لوگ اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو ان کی پھر آؤٹ پٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بھی انشاءاللہ اچھی کرنے کی کوشش کریں. بالکل میڈم، آج کے دور کے اندر ایکیڈیمیا پلس انڈسٹری اور اکانومی، یہ ساری چیزیں جب تک ہم ان کو امالگامیٹ نہ کریں تو اسٹوڈنٹ کو ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں ملتا. تو ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ایسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں جہاں سے ہم ان کو گروم کرتے ہیں، ان کی گرومنگ جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. مقصود صاحب، میں آپ سے ہی کویشچن کرنا چاہوں گا کہ میں نے فری لانسنگ کی بات کی. مارکیٹ کے اندر، پاکستان کے اندر بے بہا قسم کا پیسہ آ رہا ہے فری لانسنگ سے. ابھی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ کتنے کو فروٹفل ہیں ہماری اکانومی کے لیے؟ تھینک یو احسن صاحب. ایک چیز تو میں یہ شیئر کروں کہ ہماری فیکلٹی کے اندر موسٹلی لوگ وہ ہیں جو پہلے مارکیٹ میں کام کرتے رہے ہیں. ان کو مارکیٹ کا آئیڈیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس لیول پہ بنتی ہیں، پروڈکٹ سیل کیسے ہونی ہے، اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے، اور جو جینوئن ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کسی بھی کمپنی کی وہ کس طرح کی ہوتی ہیں. تو ایک بڑا ایج یہ ملتا ہے اور وہ اسی لیول پہ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے جو بہت سارے بچے ہیں جو کہ ابھی 5th سیمسٹر میں ہیں، اگر آپ ان کے پروفائل چیک کریں، آپ ورک کے اوپر، آپ فائیور کے اوپر، تو وہ ماشاءاللہ $500+ منتھلی ارن کر رہے ہیں اور بڑے ہیپی ہیں، اور وہ کلاس میں اپنے ایکسپیرینس شیئر بھی کرتے ہیں. اور یہ صرف اسی لیے پاسبل ہوا کہ ان کے ٹیچرز جو ہیں ان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں مارکیٹ کے لیے. اور میں ایک اہم بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یونیورسٹی، خواجہ فیض یونیورسٹی، یہ جو پریکٹیکل سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ 3R کی لیب کمپلسری ہے، اور اس لیب کے کانٹینٹ کو علیحدہ سے پاس کرنا ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے ارلی تیار ہو جاتا ہے. وہ کسی ایک سبجیکٹ پہ بھی گرپ کر لے اچھی طرح سے تو وہ مارکیٹ کے لیے ریڈی ہوتا ہے. اور اسی لیے مطلب ہمارے جو 5th سیمسٹر 6 اور 7 کے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ موبائل اپلیکیشنز کے اندر، ویب میں، اور اسی طرح سے AI میں اور ڈیٹا سائنس میں ماشاءاللہ ان کے پروفائل بڑے اچھے ہیں، وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں.
اور انٹرپرینورشپ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کمپیوٹر سائنس ہی ایک ایسی فیلڈ ہے جو اسپیس پرووائڈ کرتی ہے انٹرپرینورشپ کے حوالے سے. آپ دیکھیں فیس بک کو آپ دیکھ لیں, آپ ٹویٹر کو دیکھ لیں, آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, جیک ما کو دیکھ لیں آپ, یہ سارے لوگ جو ہیں بیسیکلی آئی ٹی کی بیس کے اوپر بھی گروم کر کے اوپر گئے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. یہ سنی علی ہے جو کہ امازون کا گرو مانا جاتا ہے ایشیا میں. اس طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے یہ ایک مطلب ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کے ہاتھ سونے کے ہاتھ ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ایون ریونیو پاکستان کے اندر جو ڈالرز کی شکل میں لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے یہ فری لینسر بھی ہیں. اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ نے بھی اس کو اوپر کافی فوکس کیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے وہ پالیسیز اپنی چینج کر رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ انہینس بھی کر رہے ہیں. تھینک یو سر. سر بہت شکریہ. 5th سیمسٹر کو میں بھی انٹرپرینورشپ اور بزنس مینجمنٹ کے سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں, تو بڑا اچھا لگتا ہے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کر کے کمپیوٹر سائنس کے خاص طور پہ, اور ان کی اچیومنٹس دیکھ کے ہمیں مزہ آتا ہے کہ یہ ڈالرز کما رہے ہیں, ابھی اسٹوڈنٹس ہیں اور بڑے اچھے پروفائل ہیں ان کے سر, جیسا کہ آپ نے بتایا. لیکن اس کے بیہائنڈ جتنی بھی پریکٹسز انوالو ہیں وہ ہماری لیبز ہیں جو ہماری یونیورسٹی دے رہی ہیں. تو میڈم آپ کے پاس کس طرح کی لیبز ہیں, آپ اس کو تھوڑا سا بتائیے گا, ایلیبوریٹ کیجیے گا. جی سر, میں ضرور ایلیبوریٹ کرتی ہوں. آپ کائنڈلی میری اسکرین شیئر کر دیں. جی, لیب کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پاس 95 کمپیوٹرز کی ایک اسٹیٹ آف آرٹ لیب ہے جسے کمپیوٹر لیب کہتے ہیں, اور اس کے اندر ہمارے پاس یہ اس کی پکچرز ہیں, اوریجنل لیب کی پکچرز ہیں یہ. یہاں پہ ہمارے پاس نیو 5 انسٹالڈ ہیں اور کور i7 ہے ہمارے کمپیوٹر پروسیسر کی اسپیسیفیکیشن, اور ریم ہمارے پاس 8 GB. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بالکل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے ایکوپڈ ہے ساری لیب. تو یہاں پہ بچے اپنی لیب کی پرفارمنسز بھی کرتے ہیں, لیبز بھی کنڈکٹ کرائی جاتی ہیں باقاعدہ یہاں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ اپنے کوئی FYPs بھی بنا سکتے ہیں. ریسرچ لیبز بھی اس کے علاوہ اویلیبل ہیں جہاں MS اور PhD کے اسٹوڈنٹ بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ایک تو ہوگی کمپیوٹر لیب جس کے اندر 94 اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی ہے, کچھ تو کلاس کے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور اسٹوڈنٹ بھی وہاں بیٹھ کے کام اپنا کر سکتے ہیں. اور یہ فلی ٹوٹلی 24/7 انٹرنیٹ یہاں اویلیبل ہے. یہاں پرنٹنگ کی فیسلٹی ہے, یہاں پہ ہمارا اسٹاف ہے جو صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ٹرینڈ ہے. تو آپ یہ ساری فیسلٹیز یوز کی جا سکتی ہیں. یہ ساری ڈسپوزل پہ ہیں ایک CS کے اسٹوڈنٹ کے. اس کے علاوہ ایک اور ہماری کمپیوٹر لیب ہے جو ہمارے گراؤنڈ فلور پہ ہے ICT بلڈنگ کے اندر, وہ ہے ڈیٹا بیس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ لیب. اس کے اندر ہمارے پاس 75 کمپیوٹر کی کیپیسٹی ہے. یہ اس کی اوریجنل پکچرز ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ ڈیل آپٹیپلیکس ہے, اور پروسیسر کور i3, اور ریم اس کی 4 GB ہے. اس کی ساری اسپیسیفکیشنز ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ہر وہ پاسبل اپرچونیٹی دیتے ہیں جسے وہ یوز کر کے آگے اپنے ہائر ہورائزنس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی سر. جی میڈم, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اویلیبل ریسورسز جو ہیں ہماری CS ڈپارٹمنٹ کے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتائے. سر میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ PhD اور MS جو ہے بڑی یونیک ڈگریز مانی جا رہی ہیں, نالج اکانومی کا دور ہے, ریسرچ ورک اور یہ ساری چیزیں, اس کے لیے جو آپ کے پاس لیبز وغیرہ ہیں MS اور PhD کے لیے اسپیشل چیز کیا ہے سر؟ میں سر مقصود احمد صاحب سے پوچھوں گا. سر اس میں یہ میں دیکھ رہا تھا بچوں کی بھی یہ کیوری آئی تھی کہ ہمارے پاس MS لیول پہ ہم نے جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ایک جو ہے لیب اسپیسیفک کی ہوئی ہے. اس کے اندر ریسرچ ہمارے ایسوسیٹس بیٹھتے ہیں, اور جو بچے ریسرچ کرنا چاہیں وہاں پہ سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں اور جونیئر بھی ہوتے ہیں. اس سینئر جونیئر کمبینیشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو جونیئر لوگ ہیں ان کو زیادہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر وہ کسی جگہ پہ اسٹک ہوتے ہیں تو ٹیچر بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کے سینئرز جو سینئرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں.
اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جی پی یو with 32 GB ریم ہمارے پاس سرور وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. جو بچے ہیں اپنا جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر پروسیسنگ وہاں پہ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر انالیسس کر سکتے ہیں, اور وہ بچوں کے ڈسپوزل پہ ہی ہیں جو ہمارے سرورز ہیں, اور وہ مطلب فل ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں بچوں کے لیے. بچے گھر سے بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کروانے کے بعد وہاں سے بھی اپنی پروسیسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور یونیورسٹی کے اندر اس لیب میں بھی آ کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ایم ایس میں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں ان میں جس طرح لاسٹ بیچ میں بھی ہم تقریباً کوئی 10 سے 20 بچوں کو ہم نے اسکالرشپ آفر کیا ہے. وہ تقریباً 25,000 پر منتھ ان کو ملتا ہے, اور ان کو ہم ٹائٹل دیتے ہیں ٹیچنگ اسسٹنٹ کا. ان کو 2 یا 3 لیکچرز پڑھانے پڑتے ہیں, اور جو ہے یونیورسٹی ان کو 25,000 پر منتھ پے کرتی ہے. اسی طرح سے جو پی ایچ ڈی میں اسٹوڈنٹس انرول ہوتے ہیں ان کو یونیورسٹی 35,000 سے 45,000 کے درمیان جو ہے وہ انسینٹیو پے کرتی ہے. مطلب یہ, اور اس میں اس کا ایک کرائٹیریا ہے وہ ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے, اس کے مطابق جو ہے یہ انسینٹیو دیا جاتا ہے بچوں کو, ایم ایس کے بچوں کو اور پی ایچ ڈی کے بچوں کو, تاکہ وہ زیادہ ٹائم یونیورسٹی میں گزاریں اور اپنی ریسرچ پہ زیادہ فوکس کر سکیں. تھینک یو سر. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اویلیبل ریسورسز اور جو انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے پاس ہے اس کے بارے میں بتایا. میں کوشچن آنسر سیشن یہاں پہ لینا چاہوں گا. کوئی اسٹوڈنٹ ہم سے کوشچن کرنا چاہیں تو ہم کمنٹس میں وہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں, ہم ان کو آنسر کریں گے آپ کی کیوریز کو. سر اسکالرشپ کے حوالے سے مجھے 2-3 کمنٹس نظر آئے, وہ کافی اوپر جا چکے ہیں. وہ کمنٹس کچھ اس طرح تھے کہ یونیورسٹی میں ٹیوشن فی اور کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, اور اسکالرشپ آپ نے ماشاءاللہ بتایا ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے, اور باقی جو یونیورسٹی میں دیگر اسکالرشپس ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا. دیگر اسکالرشپ بھی بہت سارے یونیورسٹی آفر کر رہی ہے. اس کے اندر احساس اسکالرشپ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ پرائیویٹ کمیونٹیز ہیں وہ بھی اسکالرشپ آفر کر رہی ہیں. تو ایک مطلب بڑی رینج ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہے یونیورسٹی کے اندر وہ اپنی فیسز جو ہے ان اسکالرشپ سے جو ہے ارن کر لیتے ہیں, بلکہ اس سے ان کا جو پاکٹ منی ہے وہ بھی نکل آتا ہے. تو یہ یونیورسٹی اس لحاظ سے رچ ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں اسکالرشپ آفر کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو. جی سر بہت شکریہ. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا ایڈمیشن کی ڈیٹس وغیرہ کب تک ہو جائیں گی, اس بارے میں بتائیے گا سر. تو ڈیٹ تو ہماری جو ہے آج لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی, تو انشاءاللہ جو ہے یہ سون ہی جو بچے ہیں ایم ایس کے ڈی کو ان کو ایک میسیج چلا جائے گا ٹیسٹ کے لیے, وہ ٹیسٹ دیں گے اور اس کا ریزلٹ آئے گا, اور یہ بہت جلدی کمپائل کر کے جو لسٹس ہیں وہ ڈسپلے کر دی جائیں گی. باقی اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے ہماری جو ایڈمیشن کا ہمارے پورٹل کے اوپر جو ایڈمیشن کا پارٹ ہے وہاں پہ دی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ. جی ڈیئر ویورز, آپ کو بڑے اچھے طریقے سے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنسز کے بارے میں آج جو ایک بڑا ڈیٹیلڈ قسم کی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے. آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کو آنسر کریں گے, اور یقیناً آپ کے لیے یہ اس خطے کی سب سے اچھی یونیورسٹی جس کے اندر انفراسٹرکچر, فیکلٹی, ریسورسز اور تمام چیزیں آئیڈیل ہیں جس کے تھرو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اسکالرشپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, جی ہاں جلد از جلد یونیورسٹی جو ہے ریمیننگ اسکالرشپس بھی وہ آپ تک ڈلیور ہو جائیں گی اسٹوڈنٹ کے ساتھ. جیسے یونیورسٹی اوپن ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا اس کرونا سے جو ہے نا واسطہ جلد از جلد چھوٹ جائے گا, اور ہماری تمام ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی. میں شکریہ ادا کروں گا ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کے فیکلٹی ممبرس کا, مقصود احمد صاحب کا, میڈم حمیرہ انور صاحبہ اور شہزاد حسین صاحب. آخر میں تمام فیکلٹی ممبر سے کہوں گا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا یونیک آئیڈیا, کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہیں تو سر پلیز. میں تو یہی شیئر کرنا چاہوں گا بچوں کے ساتھ کہ کمپیوٹر سائنس میں یہ ایک ریچ فیلڈ ہے, اس میں نمبر آف جاب بھی بہت زیادہ ہے, اور آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. اسپیشلی گرلس جو ہیں وہ ان کے لیے بھی نمبر آف اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. ابھی ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ ابھی کمپیوٹرائز ہونا باقی ہیں, اور اسی طرح سے اس کا جو آن لائن ورک ہے جیسے آپ ورک پہ ہائیور پہ دیکھتے ہیں تو اس میں اباؤٹ جو ہے کوئی
36+ فیلڈ ہے. اگر آپ کی پروگرامنگ بہت اچھی نہیں ہے, میتھمیٹکس بہت اچھا نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ آپ QA میں جا سکتے ہیں, آپ جو ہے سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں جا سکتے ہیں, آپ کنٹینٹ رائٹنگ میں جا سکتے ہیں. آپ کا پروگرامنگ اچھی نہیں ہے, آپ نیٹ ورکس میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہے تو آپ پروگرامر بن سکتے ہیں, جو کہ بہت واسٹ فیلڈ ہے اور جس پہ ریٹس بہت اچھے ہیں. سب سے زیادہ آپ دیکھیں, آپ اس پہ جا کے جو ریٹس ہیں وہ پروگرامر کے ریٹس ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد آپ کی اسپیس کہیں نہ کہیں بن جائے گی, اور جہاں پہ بھی آپ کی اسپیس بنے گی آپ تھوڑی سی اسٹرگل کریں گے, ٹھیک پہ چلے جائیں گے. سب سے زیادہ جو ہے اپرچونیٹیز جو ہے ورلڈ وائڈ جو فیلڈ آفر کر رہی ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کے لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ سونے کے ہاتھ. بالکل جی, کمپیوٹر سائنس کے ہاتھ سونے کے ہاتھ ہے. دماغ اور ہاتھ سے کام کرنے والا ویسے ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ذہانت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. شہداد حسین صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی میں کچھ یہاں شیئر کرنا چاہوں گا. میں الحمدللہ 2010 سے جو ہے رحیم خانس میں مختلف انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا رہا, اور پھر 2017 میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی کو جوائن کیا. تو میں یہاں پر میرے کافی شاگرد ہیں اس وقت جو سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ میں, ایون کہ یونیورسٹی میں بھی میرے 3 شاگرد ہیں جو اس وقت بہت کام کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ مجھے 3 دن پہلے ایک فون آیا لاہور سے, اور یہاں پر ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ نعمان نام تھا اس کا, تو وہ یہاں پر BScs کر کے گیا, اور وہ جو ہے اس میں جو ہے مجھے فون کر کے بتایا اور بہت خوش تھا, اور کہا سر آج میں جو ہے وہ ڈیولپ کر گیا ہوں, ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا وہ میری پروموشن ہو گئی ہے اور میں سینئر پروگرامر بن گیا ہوں, اور آئی ایم گیٹنگ دا 1 جو ہے 1 لاکھ کو جو ہے 50,000 جو ہے وہ میری سیلری ہو چکی ہے. تو کہتا آپ جو تھے اس وقت کہہ رہے تھے کہ بیٹا آپ اسکل امپروو کریں اور اپنے اسکل کی بات کریں, تو مجھے وہ آپ کی بات یاد آ گئی, اور مجھے نا اچھا لگا کہ میں آپ کو فون کروں, اور میں فرینکلی بہت خوش ہوا. اور یہاں اس یونیورسٹی کو جب میں نے جوائن کیا تو مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ میں نے مختلف جو ہے انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا ہوا تھا, لیکن جب میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا کہ یہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس میں 3 hours کا جو لیب سسٹم ہے, کیونکہ میں ڈیولپمنٹ میں رہا ہوں اور میں مارکیٹ میں بہت سافٹ ویئر ڈیولپ کیے ہیں الحمدللہ, تو اس حوالے سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ لائن دیتا رہتا ہوں کہ جی کس طرح سے مارکیٹ کا جو ہے ہم نے کیپچر کر سکتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کو کس طرح سے پک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور ہمارا جو ایکسپوئر ہے پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ ہم لوگوں نے بہت جو ہے نا اسٹوڈنٹ لیولس پہ پروجیکٹس ڈیولپ کروائے بچوں کو, اور جو ہے اب بھی ہمارا یہی فوکس ہے. دیکھیں یہاں ایون کہ مجھ سے جو ہے وہ جب مجھے ہائرنگ ہوئی تو پوچھا گیا کہ واٹ از یور پریفرنس اباؤٹ دا کمپیوٹر سائنس اف وی آر ہائرنگ یو ہیئر, تو میرا یہی جواب تھا کہ میں بچوں میں اسکل امپروو کرواؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اسکل امپروو آپ ریسرچ کی طرف دیکھیں. پہلا جو ہمارا کمپیوٹر سائنس کا ہے جو انڈر گریجویٹ لیول میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ بچوں کو اپنا اسکل امپروو کر کے مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا ریونیو جنریٹ کرے, اینڈ لیٹر آن دے کین جو ہے وہ جا سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں ریسرچ کو. تو اس حوالے سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور نئے آنے والے لوگوں کو بھی ویلکم کروں گا کہ ہم لوگ انشاءاللہ ہمارا موٹیویشن یہی ہے, ہماری پوری ٹیم ہے. مقصود صاحب کا بہت زیادہ ایکسپوئر ہے ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, اور IU میں بھی یہ رہے, وہاں پر بھی ان کا ڈیولپمنٹ کا بہت ایکسپیرینس رہا. لیٹر آن ابھی فری لانسنگ پہ بھی ان کا ماشاءاللہ جو ہے کافی ایکسپیرینس ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ ہماری جو فیکلٹی ہے میجورٹی وہ جو ہے ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہی میرا میسج ہے اور یہی میرا پیغام ہے کہ ہمیں جو ہے آج کل بے روزگاری کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے, اور لوگ جو ہے ٹیکنیکل ورک کی طرف آئیں گے تو ہم لوگ ان چیزوں سے چھٹکارا لے سکتے ہیں. اور CS ایسا فیلڈ ہے, میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ CS کا آدمی کبھی بھوکا نہیں مر سکتا, کہ ایون اس کے پاس ایک کمپیوٹر اور یہ کہیں فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھ جائے تو ہی کین ارن اے لاٹ آف منی وہ لے سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایک ہنر نہیں ہے, اٹس اے لاٹ آف اسکل ہے. ایون کہ یہ سب سے جو کم ہے وہ یہی ہے کہ وہ کمپوزنگ کے کام کو, یا ہمارا جو یہاں پر جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ملٹی میڈیا کے حوالے سے بات کریں, کمپوزنگ کی بات کر لیں, مکسنگ کی بات کر لیں, یہ کام بھی کراتا ہے. تو اس میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ ارننگ ہو سکتی ہے. تو یہ میرا میسیج ہے. تھینک یو احسن فرید صاحب, آپ نے مجھے دعوت دی کچھ کمنٹس کے لیے. بہت شکریہ سر. میڈم حمیرہ انور صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سر میں
صرف بچوں کو اتنی بات سمجھانا چاہوں گی, آج کل بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور اس طرح کی باتوں کی طرف یہ لوگ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ گھر میں یہ لوگ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں کووڈ کی وجہ سے. تو ان سب بچوں کے لیے ایک میسج ہے کہ بی پازیٹیو سو دیٹ یو کین اٹریکٹ پازیٹیوٹی. آپ لوگ اچھا سوچیں, بہتری کی طرف جائیں, کوئی پروگریسو سوچ اپنے اندر لائیں, کوئی اپنی ذات کو بنانے کے لیے سوچیں, کچھ اپنے ملک کے لیے سوچیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے, یہ ساؤدرن پنجاب کے اندر ایک بڑا ہائر ایجوکیشن کا ادارہ بن گیا ہے جس کے ڈائر میٹر میں تقریباً 300 کلومیٹر ہے. دوسرا کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے. یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. آپ لوگ یہاں آئیں, اپنے کیریئر کو بنائیں, آگے یہاں سے جانے کے آپ کے پاس بہت زیادہ ہورائزنز اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میڈم, بہت شکریہ مقصود احمد صاحب, شہزاد ندیم صاحب, میڈم حمیرہ انور صاحبہ. ایڈمیشن انفارمیشن آر کی ٹیم کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ. اور جو ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے اتنی ساری انفارمیشن لی, آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, تاکہ آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے رہنمائی ہو سکے کہ کس طرح ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ منفرد ہے, اور اس کی فیسلٹیز, اس کا فیکلٹی, اس کا انفراسٹرکچر اور تمام چیزیں, اور سب سے بڑھ کے اس کی جغرافیکل امپورٹنس جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہاں سے ڈفرینٹ ریجن سے اسٹوڈنٹس پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے اس دفعہ جو ہم نے اسکالرشپس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کی کیوریز ہوتی ہے کہ فی کے حوالے سے, تو اس کی کمپنسیشن کے لیے اسکالرشپس ہر دم اویلیبل ہیں. جیسا کہ ہمارے وردی وائس چانسلر صاحب کا وی این ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے, اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں یہاں کے لوکل مخیر حضرات کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اس کاروان کو ہم آگے لے کے چلیں گے تاکہ ہمارا ملک بھی دنیا کی صف اول کے اندر اپنا نام جو ہے وہ روشن کر سکے. آخر میں اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہم سب کو بھلائی کرنے کا موقع دے, بھلائی کرنے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد.